السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر دور کے اندر دین اسلام کو اور اس کے عقائد کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے ملعون اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتے رہے، جن میں سر فہرست مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہے، جسے گزشتہ اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھارت میں صوبہ پنجاب، ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے اندر 1839 یا 40 میں پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس نے قرآن پاک پڑھا اور بہت سی فارسی کتابیں بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ اس کے باپ نے اسے طب کی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی، مگر یہ اس کے اندر ناکام رہا۔ پھر بھارت کے اندر اس نے ملازمت شروع کی اور اس کے بعد یہ وکیل بن گیا، لیکن جب اس نے مذہبی علماء کرام کا عروج دیکھا تو اس کے دل میں ان جیسا بننے کی خواہش جاگی، اور اسی پر اس کے بچپن کے دوست مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی نے اس کو غیر اسلامی دینوں کے رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ دیا، مگر کتاب کے لیے اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا، جس پر اس نے اس کو لاہور جانے کا کہا۔ لاہور کی مسجد کے اندر اس نے کافی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ساتھ اس نے مناظرے شروع کر دیے، جس کے بعد لوگوں میں اس کی کافی اہمیت بن گئی۔ لالا شربت رائے اور لالا ملا واحد اس کے مشیر خاص تھے۔ اس نے دیگر مذاہب کے رد میں براہیم نے اہم دیا، جو کہ قادیانیوں کے نزدیک علمی کارنامہ تھا اس کا، جو 364 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں غیر مسلموں کے اس کے جواب کے لیے 10,000 کا انعام بھی رکھا گیا تھا، لیکن بجائے اس سے کوئی علمی اصلاح ہوتی، مسلمانوں کے لیے اور زیادہ نفرت غیر مسلموں کے دلوں میں بڑھ گئی۔ پنڈت لیکھ رام نے تکذیب برائے احمدیہ اس کے جواب میں لکھا اور اس میں انبیاء، رسولوں اور دیگر شخصیات کی بہت سی گستاخیاں کی، جس کی وجہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس کے بعد امرتسر کے حکیم محمد شریف نے اسے مجدد ہونے اور اس دعوے کو غیر مسلموں تک بھیجنے کا مشورہ دیا، جس پر اس نے تقریباً غیر مسلم کو 20,000 کے قریب اس دعوے کی ترسیل کی، لیکن اس کی کوئی تائید نہیں کی گئی۔ انہی دنوں کے اندر علماء لدھیانہ میں 3 بھائیوں نے، مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل نے اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور بجائے یہ کہ اس کو مجدد ہونے کا، بلکہ کذاب اور جھوٹا شخص ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حرمین سے بھی اس کے کفر کے فتوے آنے شروع ہو گئے۔ جب اس کو ان معاملات کے متعلق علم ہوا تو اس نے انہی دنوں کے اندر عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ اپنی کتابوں کے اندر اس سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ کا اقرار کر چکا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ان کی ولادت کا بھی۔ جب علماء حق کی طرف سے ان باتوں کی نفی ہونا شروع ہو گئی، مگر پادریوں کی خاموشی کی وجہ سے اس کو اور حوصلہ ہوا، تو 1890 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیثوں کے اندر جس مسیح کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں۔ اسی دعوے کے بعد جب دوسرے ملکوں اور علماء کرام کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کسی ایک کے کرنے کا بھی اس کو چیلنج ملا، تو اس نے سرے سے ہی ان کے معجزات کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے 1892 میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ جب یہ بولتا رہا تو اس کے دوست مولوی محمد حسین اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی جھوٹ کے بعد پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور جو اس نے قبول کیا، لیکن جب وہ اپنی اہم مصروفیات کو چھوڑ کر لاہور آئے تو یہ وہاں مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں۔ 1901 کے اندر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بلا آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی اور یہ ہیضے کی بیماری میں باتھ روم میں ہی جہنم واصل ہو گیا، جس واقعے کو اس کے سسر ناصر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل ٹھیک تھا، اور پھر مرزا کو جس رات بیمار ہوا اور مجھے اپنے مقام پر جا کر میں سو گیا، اور جب مجھے اس کی تکلیف کے بارے میں علم ہوا تو مجھے جگایا گیا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی، اور دوسرے روز 10 بجے کے بعد اس کو کہہ آئی، کہہ سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ اتنے میں اس کو ایک دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ پخانے میں پہنچتے ہی گر گیا، اور تب یہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا، یعنی کہ جہنم واصل ہو گیا۔
قادیانیوں کی کتابیں جو کہ 82 کے قریب 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے، جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء، رسولوں، خود کو خدا ہونا، مسیح ہونا، حضرت امام حسین اور کئی دوسری گستاخیاں کی ہیں۔ جیسا کہ آئینہ کا ملات اسلام کے صفحہ 564 میں اس نے خود کو خدا اور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور روحانی خزائن تحفہ گولڑیا جلد 17 صفحہ 78 کے اندر اس نے جہاد کا انکار کیا اور جہاد کرنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہا، اور اسی طرح خطبہ الہامیہ میں بھی زمینی جہاد کو اس نے کہا کہ اب وہ حرام ہے، اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 کے اندر اس نے کہا کہ میری وحی میں امر اور نہیں شریعت ہے اور میرے مخالف بھی ملزم ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت امام علیہ السلام کی بھی گستاخیاں کی، اور شیعہ کو روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233 میں کہا کہ میں حسین سے بڑھ کر ہوں، نعوذ باللہ، اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 پر اس نے کہا کہ مجھ میں اور حسین میں بہت فرق ہے، نعوذ باللہ، اور اسی طرح اس نے جلد 19 صفحہ 193 پہ کہا کہ میں خدا کا کشتہ ہوں، اور حسین علیہ السلام کو دشمنوں کا نعوذ باللہ کشتہ کہا، اور اسی طرح جلد 18 صفحہ 477 میں اس نے ایک شعر لکھا جس میں اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام تو صرف ایک بار کربلا میں تھے اور میں ہر روز کربلا میں رہتا ہوں، نعوذ باللہ، اور اسی طرح جلد 19 صفحہ 194 میں اس نے ایک اور گستاخی کی، اور اسی طرح اس نے درجنوں گستاخیاں کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے 1910 کے اندر لاہوری پارٹی کے خلاف کتاب حقیقت النبوہ کے 50 صفحات صرف اس لیے سیاہ کیے کہ مرزا سچا نبی تھا، اور اس کو نہ ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا، اور اس کتاب میں اس نے 30 کے قریب دلیلیں دی، جس میں ایک یہ تھی کہ مرزا نے خود کو بھی نبی کہا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ الہاموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں خود کو جدد، امام مہدی، حضرت عیسیٰ ہونے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہاں پر دوسرے مذاہب کا بھی مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح روحانی خزائن میں حقیقت وہی کتاب جلد 22 صفحہ 502 پر اس نے کہا کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن میں کتاب حقیقت وہی جلد 17 صفحہ 220 پر اس نے کہا کہ مجھ پر الہام نازل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس نے روحانی خزائن میں صفحہ 207 میں کہا کہ میرا نام محمد ہے اور احمد بھی، اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 میں اس نے خود کو کہا کہ سچا خدا اور وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ بہت سی گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے جھوٹ بھی بولے، جن میں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 140 پر اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر 3 شہروں کا ذکر مکہ، مدینہ اور قادیان کا نام ہے، حالانکہ پورے قرآن کے اندر قادیان کا کسی جگہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اس کا جھوٹ تھا۔ قادیان صوبہ پنجاب ضلع گرداسپور سے تقریباً 15 سے 18 کلومیٹر دور بٹالہ شہر کے اندر ہے، جہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش، اس کی قبر اور اس کے مطالعہ، عبادات، تمام تاریخی مقامات کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، اور یہاں تک قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حج، عمرہ جو کہ خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر نفلی طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اصل تو قبولیت یہاں پر ہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک اور جھوٹ جلد 23 صفحہ 465 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے لکھا کہ آپ کی پیدائش سے چند دن بعد آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حالانکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4 ماہ پہلے ہی ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جھوٹ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 پر اس نے لکھا کہ بخاری کی حدیث میں خلیفہ کا ذکر کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہی میرا خلیفہ ہے، بعد میں آنے والے خلیفہ کا جو ذکر ہے وہ میں ہی ہوں، حالانکہ بخاری کی 7,500 احادیث کے اندر ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس طرح آسمان سے کسی خلیفہ کے لیے آواز آئے گی۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک اور جھوٹ بولا، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299 پر اس نے لکھا کہ تاریخ دان یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 بیٹے پیدا ہوئے اور 11 کے 11 نے وفات پائی، حالانکہ اسلامی تاریخ دان اور یہاں تک کہ کوئی ضعیف روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے مجدد، امام مہدی، عیسیٰ اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ گزشتہ اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔
آج تقریباً 8 ملکوں کے اندر ان کی تبلیغ جاری ہے اور یہ تقریباً 8 فرقوں کے اندر ہی بٹے ہوئے ہیں، جن میں سبز احمدیت جس کا بانی مرزا رفیع احمد، دوسرے نمبر پر احمدیت جس کا مرزا مسرور احمد جو کہ ان کا موجودہ خلیفہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اصلاح پسند لین عبدالغفار چمہ، چوتھے نمبر پر لاہوری گروپ محمد علی، پانچویں نمبر پر سعید الاسلام منیر عظیم، چھٹے نمبر پر المسلمین ظفر اللہ ڈومن، ساتویں نمبر پر حقیقی ناصر سلطانی اور آٹھویں نمبر پر انور الاسلام بانی الحاجی جبرائیل۔ یہ 8 فرقے ہیں جو اس وقت ان کی تبلیغ کا کام جاری ہے۔ پاکستان کے اندر ان کے 2 گروپ لاہوری اور ربوہ گروپ جو کہ اس کو مجدد اور نبی مانتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کی محنت اور علماء کرام کی جد و جہد سے 7 ستمبر 1974 کو ان کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ ان کا خود کو مسلمان کہنا، اذان دینا، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، مسجد پر میران بنانا، اپنے دین کی تبلیغ کرنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔